ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اولیاء کاملین کس طرح سے اپنے آپ کو امراء کی صحبت سے بچایا کرتے تھے۔ اب بڑا پیارا واقعہ ہے، سنتے جائیں۔ تو وہ بادشاہ جو تھا اس وقت، اس نے اصرار کیا کہ حضور محبوب الہی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شرف ملاقات کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ فقیروں کا بادشاہوں سے کیا لینا دینا، صحیح ہے، فقیروں کا بادشاہوں سے کیا لینا دینا، تمہارا کام اور ہے، ہمارا کام اور ہے، اور ہم کسی بادشاہ سے یا امراء سے ملنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اصرار کرتا رہا، حضرت ڈٹے رہے، اس نے پرمیشن گرانٹ نہیں کی تو وہ آ نہیں سکا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے زور زبردستی کے ساتھ بغیر کسی کو بتائے، بغیر پیغام بھیجے، وہ اچانک سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ کی صحبت انور میں آپ کی خانقاہ میں آ گیا۔ اب جیسے ہی آ گیا تو لوگوں کا ہجوم امڑ پڑا اور خبر پہنچ گئی کہ بھائی فلاں فلاں بادشاہ جو ہے، سلطان جو ہے، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی حضرت محبوب الہی کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فوراً اپنے خدام کو یہ حکم دیا کہ خانقاہ کے دروازوں کو بند کر لیا جائے۔ بواب جو ہوتے ہیں نا، بواب کسی کہتے ہیں چوکیدار جو پہرا دیا کرتے ہیں، انہیں بواب کہتے ہیں۔ تو اپنے خدام کو، چوکیداروں کو حکم دیا کہ دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اب وہ سلطان وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اب وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں یہاں تک تو آ گیا مگر حضرت نے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ تو اس نے کاغذ اور قلم منگایا اور اس پر ایک چیز لکھی اور فرمایا، اور اس نے کہا کہ یہ جا کر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک پہنچاؤ۔ تو جب حضرت خواجہ صاحب نے اسے پڑھا تو اس نے کیا لکھا تھا کہ بھائی حضور خواجہ صاحب، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہوں کے دروازوں پر بھی چوکیدار ہوا کرتے ہیں اور فقیروں کے دروازوں پر بھی چوکیدار ہیں، تو بادشاہوں اور فقیروں میں فرق کیا رہا؟ اب وہ چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضور خواجہ صاحب نے اسی کاغذ کے پیچھے لکھ کر بھیجا کہ اے سلطان، بے شک تمہارے بھی دروازوں پر چوکیدار ہوا کرتے ہیں، ہم فقیروں کے دروازوں پر بھی چوکیدار ہوا کرتے ہیں، مگر ہم دونوں میں فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ فقیروں کو آنے سے روکتے ہیں، اور فقیروں کے دروازے پر جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ تم جیسے بادشاہوں کو آنے پر روکتے ہیں، وہ تم جیسے بادشاہوں کو آنے پر روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مرعوب ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب اندر تو جا نہیں سکتا تھا، اس نے سوچا کہ بھائی چلو خانقاہی کا زیارت کر لی جائے۔ تو وہ گھومتا رہا، مطبخ میں گیا، کھانا پکانے کی جگہ گیا، مسجد میں اس نے زیارت کی، اور اس کے بعد جب وہ استبل میں پہنچا جہاں پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، سواریوں کو باندھا جاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے کو جو باندھا گیا ہے نا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خانقاہ میں جو گھوڑے تھے، سواریاں تھیں، جو گھوڑے کو باندھا گیا ہے، تو اس گھوڑے کے گلے میں جو زنجیر تھی وہ سونے کی زنجیر تھی۔ کس کی؟ سونے کی زنجیر تھی، اور جو میخ زمین میں گاڑا گیا تھا وہ چاندی کا میخ، چاندی کا کیلا تھا۔ اب وہ یہ معاملہ دیکھ کر وہ پھر حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، اس قدر دولت ان فقراء کے پاس کیسے؟ تو اب وہ پھر پریشان ہوا اور پھر اس نے اور ایک کاغذ اور قلم منگایا اور لکھا۔ کیا لکھا؟ اب دیکھیں، اس بار وہ لکھتا ہے کہ اے محبوب الہی، ہم بادشاہوں کے پاس بھی بے شمار سونا ہے، دولت ہے، چاندی ہے، خزانے ہیں، اور آپ کے پاس بھی اس قدر سونا، چاندی اور خزانے ہیں، تو آپ فقیروں میں اور ہم بادشاہوں میں فرق کیا رہا؟ دوبارہ اسی طرز پر اس نے سوال کیا۔ خواجہ صاحب تو خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے پھر سے کاغذ پلٹایا اور یہ لکھ کر بھیجا کہ اے بادشاہ، بالکل تیرے پاس بھی خزانہ ہے، ہمارے پاس بھی خزانہ ہے، مگر تیرے پاس جو خزانہ ہے تو نے اسے سنبھال کر رکھا ہے، اور جو ہمارے پاس خزانہ ہے ہم نے اسے گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کر رکھا ہے۔ تو نے سنبھال کر رکھا ہے، ہم نے جانوروں کے قدموں میں ڈال کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس خزانے سے، مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے طلبگار ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے طلب ہوئی ہوتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی شان میں بتا رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ
अलैहिस्सलाम, उनकी शान व अज़मत तो आप समझ गए कि जिन्होंने अब तक जाम हयात पी लिया है और अब तक भी वो बाहयात हैं और दुनिया के इर्द गिर्द वो ज़ियारत करते रहते हैं और बुज़ुर्गों से मुलाकात करते रहते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की इज़्ज़त की कसम, इस नीले आसमान के नीचे मैंने अब्दुल कादिर महबूब सुबहानी और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, इन दोनों बुज़ुर्गों जैसा किसी और को नहीं देखा, इन दोनों वलियों के जैसा मैंने किसी और को नहीं देखा। मैंने ये जुमला इसलिए इरशाद फरमाया कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की शान व अज़मत हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की ज़बानी पता चल जाए और हमारे बुज़ुर्गों का